السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں، علم کی شہزادیاں۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عالمہ تھی، حدیث کی حافظہ تھی، قرآن مجید کی حافظہ تھی، بہت متقیہ، پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد یعنی امام مالک کا شاگرد ان کو سبق سناتے ہوئے جب کوئی غلطی کرتا تھا، جب کسی کی حدیث پاک کی تلاوت وہ کر رہے ہوتے تھے اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تھا طالب، تو ان کو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے تھے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں جا کر بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں، وہ بڑے دانا ہیں، بڑا علم کا شوق ہے۔ وہ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھایا، لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو سچے تھے، کھرے تھے، صاف صاف بات کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا۔ پہلا اشکال اعتراض یہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا، ماشاءاللہ یہ اکیلے مہمان سبحان اللہ اتنا کھا گئے کہ برتن بالکل صاف واپس آئے کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھا تھا صبح کو ویسا ہی ملا، اور پانی بھی جوں کا توں تھا، تو لگتا ہے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ میں اسے اپنا جزو بدن بناؤں۔ اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے بدن کا جزو بنا لیا، یعنی کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب ہو گئی، تو میں حدیث میں غور کرنے لگا۔ فرمان لگے کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی علیہ السلام نے چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ چند الفاظ تھے، میں ان کے اندر غور کرتا رہا، اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کیے۔ اتنی سی عبارت، ابا عمیر کنیت کیسی ہونی چاہیے؟ ابو عمیر ان کی کنیت تھی، ٹھیک ہے، کنیت کیسی ہونی چاہیے؟ بچوں سے انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے؟ کسی کے دل جوئی کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کیے، اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا، دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ تو میری عزیزو، وہ کس قدر خوش نصیب زمانہ تھا جس میں بچیاں بھی اس قدر دیندار اور نیکی کے جذبات سے سرشار تھی۔ یاد رہے صرف اس دور میں نہیں، اس دور میں بھی بہت ہیں۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو ان سے سیکھیں کہ وہ کیسی بیٹیاں تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ علمی باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔